کہ یہ کس کا جشن ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، یہ کس کا جشن ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ یہ کس کا جشن ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ نہ چھیڑیں گردش دورہ علماء نے بریلی کو، نہ چھیڑ گردش دورہ علماء نے بریلی کو، علماء نے بریلی کی مدینے تک رسائی ہے، علماء نے بریلی کی مدینے تک رسائی ہے۔ اور مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز دوں تجھ کو، مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز دوں تجھ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ تنہا ہے اکیلی ہے، کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ تنہا ہے اکیلی ہے۔ بریلی میں مدینہ ہے، مدینے میں بریلی ہے، بریلی میں مدینہ ہے، مدینے میں بریلی ہے۔ اب دیکھیے حضرات، تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں عالم علوم ربانی، قاری کلام ربانی، یہ سناتے ہیں حدیث نورانی۔ کچھ لوگوں کی مر جاتی ہے نانی، پھر مانگتے ہیں پانی۔ کون ہے وہ ادیب نظیر، مقرر بے نظیر، خطیب بے مثال، حضرت علامہ و مولانا الیاس رضا قادری کھٹیمہ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ سینوں میں عشق مصطفیٰ تو آج ایسا ڈال دے، سینوں میں عشق مصطفیٰ تو آج ایسا ڈال دے۔ دنیا بگڑ رہی ہے مگر تو سنبھال دے، روکے گا نہ آج تجھ کو کوئی یہاں حریص، ذکر نبی میں آج تو سورج نکال دے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ حضرت کے آنے کا خیر مقدم کر لیجئے، میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، محبت کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین ڈھکیا چمن، سرزمین ڈھکیا چمن، حضرت علامہ و مولانا الیاس رضا قادری کھٹیمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل کا دیا جلا کے ہواؤں میں رکھ دیا، دل کا دیا جلا کے ہواؤں میں رکھ دیا، چاند نفرتوں کے اندھیرے میں رکھ دیا۔ دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے، دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے، یہ فن خدا نے ان کی اداؤں میں رکھ دیا۔ اب بن رہی ہے صاحب بہت بڑی پارسا کے دیندار، مگر میرے آقا فرماتے ہیں ارے سنو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تمہاری خوبصورتی جو ہے وہ فیشیل اور بلیچ میں نہیں ہے، تمہاری خوبصورتی تھریڈنگ بال اکھڑوانے میں نہیں ہے، تمہاری خوبصورتی تم سوچتے ہو کہ میں کون سا فیشیل اور بلیچ لگا لوں اس میں تمہارے چہرے چمک جائیں، اس میں نہیں ہے خوبصورتی۔ ادھر کہا کہ اے ماں بہنوں، تمہاری خوبصورتی پاؤڈر میں نہیں ہے، کریم میں نہیں ہے، ملتانی مٹی میں نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم خوبصورت کیسے بنائیں گے، چمکدار چہرے، ہم اسمارٹ کیسے، جو دنیا کا ہے ویری گڈ اسمارٹ، سویٹ بائی سویٹ ہارٹ، ہم سے لوگ بولیں اسمارٹ ہو، تو میرے آقا تمہارے آقا تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اے ننگے اور لچو بننے کے بعد میں اپنی زندگی کو دکھانے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں ارے میں نے 5 وقت کی نماز کا تحفہ رب کی بارگاہ سے لا کے میں نے تمہیں دے دیا، اس نماز سے پہلے تو وضو کرتا ہے، وضو تو وضو کرتا ہے، تو اچھی طرح کامل وضو کر، ایسا وضو کر تو تیرا چہرہ اور تیرا جسم اللہ یہاں بھی چمکا دے گا، قبرستان میں بھی چمکا دے گا، میدان محشر میں اٹھائے گا وہاں بھی چمکا دے گا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کامل وضو کر کے دیکھو، سنت کے مطابق جو وضو کا طریقہ دیا ہے، جو ڈائریکشن نبی نے دیا ہے، اس طرح سے کر کے دیکھو۔ ہم نے تو کریم پاؤڈر لگائی نہیں، ہم تو تم سے سب سے بدصورت ہیں۔ اللہ کی قسم وضو کرو، لیکن وضو تو وہی کرے گا کہ جو نماز بات ختم ہو گئی،
تمہیں تو 500 روپے نائی کی دکان پہ دینا ہے، تمہیں تو 1100 روپے کا فیشیل کرانا ہے، ہیں؟ لیکن ہم نے یہ نہ دیکھا کہ مر کے کسی کے فیشیل کرایا ہو۔ تم نے داڑیاں ختم کر دی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب تو اماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی ماں کے پیٹ کے اندر تو جسم، باڈی، کان، ناک، ہونٹ تیار ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بولو جو بات ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ہونٹ، تیری ناک، تیرے کان، یہ پورا جو فیس ہے نا، چہرہ، وہ ماں کے پیٹ کے اندر تو تیار کیا۔ سبحان اللہ۔ ہیں؟ لیکن پیدا ہونے کے بعد میں جیسے جیسے تو بڑا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو اگر تیرے کان بہت بڑے ہیں تو تو نے کبھی نہیں کہا کہ اسپتال میں جا کے آپریشن کر کے تھوڑے کان چھوٹے کراؤں گا۔ تو اسی پہ راضی رہا، بڑے ہیں تو میں راضی ہوں۔ اے اللہ، تو نے اگر مجھے بڑے کان دے دیے تو میں راضی ہوں، سیٹسفائی ہوں، سنتشٹ ہوں، مطمئن ہوں۔ کوئی سی تو سمجھائے گا زبان؟ بالکل۔ ایسے ہی مت سمجھیے تو اگر تمہارے ہونٹ موٹے موٹے ہیں تو دنیا کہہ رہی یار ہونٹ بہت موٹے ہیں، تو کیا کریں، جیسا اللہ نے بنایا ہے تو اس پہ بھی تو راضی ہے۔ ناک اگر پکوڑا ہے، یہاں تک ہے بھائی، زیادہ چوڑی ہے تو اس پہ بھی تو سنتشٹ ہے، راضی ہے۔ ارے بولو جی جی۔ ارے ایسا ہے نا۔ حق بات۔ لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ تمام چیزیں اگر تیری آنکھیں چھوٹی ہیں تو بڑی نہیں کروا رہا ہے، اور بڑی ہیں تو چھوٹی نہیں کروا رہا ہے، ہر چیز پہ راضی ہے۔ لیکن جیسے ہی اسی کے اندر سے جب بالغ ہوا اور اللہ نے تجھے داڑھی دی، بس اسی پہ راضی نہیں ہے تو۔ اللہ اکبر۔ ارے آ رہی سمجھ میں نہ آ رہی ہے؟ ہاں، میں نے پہلے کہہ دیا تم سے بھائی، یہ جو داڑھی نکلی، یہ داڑھی جب نکلی تو بس اسی پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو نہیں نکلنے دوں گا۔ جی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، سنو پیارو، میرے آقا فرماتے ہیں چہرے کے اوپر داڑھی شریف جب بندہ مومن سجاتا ہے، جب اس کی داڑھی نکلتی ہے اور وہ داڑھی سجاتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے اور ایک مرد ہوتا ہے، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اللہ کے معصوم فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو۔ ارے اس کی ٹانگیں کھلی ہیں، کیوں تم میرے سامنے بٹھا رہے ہو اس کو لا کے؟ تیرے پاس میں کوئی پینٹ کوئی پیجامہ نہ ہے؟ ارے تو اس میلاد میں کسی کو دیکھ رہا جس کی ٹانگیں کھلی ہوں؟ تبھی میں نے کیا کہ ببول کے کانٹے بو کے جا رہے ہو۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹے یہ بے ادبی ہے، اے میرے لال ایسے نہیں بیٹھا جاتا، مصطفیٰ کی محفل میں پورا پیجامہ بھی پہنا جاتا ہے اور سر بھی ڈھکا جاتا ہے۔ یہی ببول کے کانٹے بول رہے ہیں۔ تبھی کہا ہے کہ کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، اور بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو موت کا ہوگا اچانک شکار، اور موت کا فرشتہ جب چھا جائے گا، دنیا کا MD MBBS سائیں ہاسپٹل کا ڈاکٹر اور کوسموس کا ہیڈ ماسٹر، وہ بھی تجھ کو بچا نہ پائے گا۔ کیا کروں؟ تو کہا کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، سبحان اللہ، ورنہ ہوگی قبر میں سزا کھڑی۔ حق بات۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے آج لے ان کی پناہ، سبحان اللہ، سبحان مدد اللہ، مانگ ان سے، واہ واہ، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک فرشتہ بولا دوسرے فرشتے سے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے بولا کہ اللہ نے، اس جملے کو یاد رکھیو، اللہ نے مرد کو خوبصورتی، اسمارٹنیس دی، اللہ نے مرد کو خوبصورت بنایا داڑھی کی وجہ سے۔
کیا کہا؟ दाढ़ी की वजह से। اللہ نے مرد کو خوبصورتی دی داڑھی کی وجہ سے. کائے کی وجہ سے؟ پھر دوسرا فرشتہ بولا اللہ نے عورت کو خوبصورتی دی اس کی زلفوں کی وجہ سے. सुभान अल्लाह, सुभान اس کی जुल्फों की वजह से। بہت بڑی اسمارٹ خوبصورت لڑکی تمہارے سامنے لا کے اور اس کو ٹکلا بنا کے اور 10 لاکھ روپے بھی اس پہ رکھ کے دے دے, قبول نہ کرو گے. हक बात है। اور ایک غریب جھوپڑے میں چھپر میں ہے لیکن یہ اس کی زلفیں کندھے پہ پڑی ہیں اور چہرہ تمکتا, تو کہو گے دہیج کچھ نہ چاہیے. میں نے تو ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا ہے دلہن ہی دہیج ہے. वाह 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 वाह, کیا کہا؟ دلہن ہی دہیج ہے. दुल्हनी दहेज है। اس کے تو بال ہی نہ ہے اس کے کھوپڑے پہ. تو بتاؤ اگر عورت کھوپڑے پہ بال نہ رکھے تو اچھی نہیں لگے گی نا. जी 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 जी। لیکن وہ اپنی اسمارٹنیس اپنی زلفیں تو بچائے پڑی ہے, हाँ हाँ, اور اگر اس کی زلفیں گر جائیں تو نقلی لا رہی ہے. نقلی تو نقلی چٹیاں ڈال کے تجھے دکھا رہی ہے اور تیری اصلی بھی منڈوائے پڑی ہے. अल्लाह, تیری اصلی بھی جو ہے وہ ختم کرائے پڑی ہے. जी ارے जी, بولو آ رہی سمجھ میں نہ آ رہی ہے؟ आ रही आ रही। ہاں. جو تم کہہ رہے ہو کیا کریں عورت نہ رکھنے دے رہی ہے, تو عورت نہ رکھنے دے رہی ہے. داڑھی یہاں رکھنا تو چاہیے لیکن گھر والی نو کہہ رہی اب ابھی سے رکھ لو گے. ارے ابھی تو ایک کا بھی بیاہ نہ ہوا, ابھی چھوٹے کا بڑے کا مجلا سجلا, ارے 2 لونڈیاں رہ گئی ان کا بھی بیاہ کر لو. تو ایسا نہ ہو کہ پھر بیاہ قبرستان کو ہی ہو جائے. हाँ, हक बात है। یہ عورت تو جہنم میں لے جائے گی اور یہی عورت جنت میں بھی لے جائے گی. जी जी, ایک عورت وہ بھی ہے وہ کہتی ہے تم اچھے نہیں ہو. ارے کیسی باتیں کرتی تو میں اچھا نہیں ہوں؟ کیا بات؟ میرے اندر کون سی برائی ہے؟ تمہارے اندر ساری اچھائیاں ہیں لیکن ایک برائی یہ ہے کہ تمہارا چہرہ ویسا نہیں ہے جیسا چہرہ میرے رسول کو پسند ہے. हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। تو رسول کو کیسا پسند ہے؟ کہا رسول کو تو وہی چہرہ پسند ہے کہ جس کے ایک مٹھی داڑھی شریف ہے. वाह वाह, हक बात है। اب عورت کی جب تم نے کہا اچھا اگر تو کہہ رہی ہے تو لے, پھر تو فوراً نائی کا اس طرح روک دیا اور روک کے کہا کہ بھائی اب داڑھی رکھی جائے گی. تو پتہ یہ لگا کہ صاحب آپ نے داڑھی رکھ لی. اب اس نے داڑھی رکھوا کے اگر مر گئے تو خدا کی قسم کوئی عمل نہیں ہے یا رسول اللہ, کوئی عمل نہیں ہے مگر چہرہ تو آپ کے غلاموں والا بنا کے آیا ہوں. हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। تو وہی عورت تمہیں جنت دلا دے گی, बेशक बेशक, وہی عورت تمہیں جنت دلا دے گی. ہاں؟ اور جو رکھنے نہ دے گی وہی جہنم میں پہنچوا دے گی. हक बात है। صحیح ہو رہی ہے بات؟ بالکل. आ रही सही है। اللہ کا کروڑوں احسان ہے میرے نیٹ ورک فیل نہیں ہوتے ہیں کبھی, چاہے رات کا 3 بجے یا 2 بجے. ہاں, اور میں نے موٹر سائیکل چلانا چھوڑ دی ہے لیکن رامپور کے آج بائی پاس پہ معاملہ ختم ہو گیا, وہیں تک بس نے دم توڑ دیا, پولیس والوں نے آنے نہیں دیا. کوئی راستہ ہی نہیں تھا, وکلپ نہیں تھا, لیکن میرا رب بہت بڑا کریم ہے. बेशक बेशक, میں اسی بائی پاس پہ کھڑا تھا. مولانا سبحان جو بائی پاس پہ مسجد ہے اس پہ مطلب جو ہے نماز پڑھاتی اور ہمارا پروگرام کراتی, जी سال میں 2-3 پروگرام کراتے ہیں. وہ کہیں سے آ رہے تھے, موٹر سائیکل کی لائٹ پڑی, ارے حضرت کھڑے ہیں, فوراً آ گئے. ارے حضرت آپ؟ میں نے کہا ہاں پاک باڑے سے آگے جانا ہے میلاد مصطفیٰ میں اللہ کے ذکر کے لیے, اور یہاں پر دم توڑ دیا. بس نے آگے کے کوئی معاملات نہیں. بولے حضور میں ادھر کو اترا تو موٹر سائیکل پہ چڑھو جلدی سے, اور انہوں نے فٹاک سے, میں نے سوچا بھی, میں نے کہا یار میں نے چھوڑ دی رات میں چلانا, مگر انہوں نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھالا. 8:30 بجے 9:30 بجے میرے رب نے مجھے مدینہ مسجد تک پہنچا دی. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, یہ غیبی مدد ہے. हक बात है। اور اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میرے پاس میں ان کا فون بھی نہیں تھا, نمبر کاپی میں تو لکھا ہے مگر تھا نہیں. वाह वाह, सुभान अल्लाह, تو میں کیا ان کو فون کرتا, لیکن میرے رب نے کیا, جا جا میرے محبوب کا ذکر کرنے جا رہا ہے, جا جلدی سے. आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, یہ ایسے مدد ہوتی ہے. जी हक बात تم है। ایسے ہی مرتے پھر رہے ہو, ہاں ہنس رہے ہو, تم ہنس رہے ہو. یہ ہنسنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ تو تمہیں پتہ چلائے گا. ہاں جب گھیرو گے نا اکیلے تو اس وقت اماں بھی یاد نہ آئے گی. ہاں ابھی تو بہت کھائی پی
اور دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, نہیں ہمارے یہاں تو چاروں طرف ماحول اپنا ہی ہے ماشاءاللہ, سب مسلمان ہیں چاروں طرف, نکل کے تو دیکھ باہر جو آج ماحول اور حالات بنے ہوئے ہیں. ہاں آج جمعہ تھا, پچھلے جمعے کو ہم بٹنڈا پنجاب میں تھے, اور بٹنڈا کے برابر میں ایک جگہ ہے گڑیا گاؤں پنجاب میں, تو وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا اس مسجد میں, جمعے والے دن بیان تھا, اور رات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پروگرام تھا. سبحان اللہ. آپ کی یوم شہادت تھی پچھلے, جی 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 جی. تو بٹنڈا پنجاب میں تھے, خوب بارش ہو رہی تھی, اور جب آنے کا وقت ہوا سنیچر کو تو سارے ٹکٹ کینسل ہو گئے, نہ ادھر سے رڑکی آنے کو ٹرینیں, کیونکہ وہ 27 گھنٹے بارش نہیں رکی. ہم نے کہا مولا کیا ہوگا. ایک وکیل صاحب تھے, انہوں نے ہنومان گڑھ بلا لیا, وہ راجستھان میں ایک سنگریا اسٹیشن پڑتا ہے, وہاں سے وہ 20 کلومیٹر ہے. فوراً ہم ہنومان گڑھ پہنچ گئے. انہوں نے ہم سے کہا کہ حضرت یہاں رکیے آپ, ہم آپ کا کوئی انتظام کرتے ہیں. ایک صاحب ہم سے ملنے آ گئے, ادھر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھی, تو وہ ملنے آ گئے. بولے حضرت, ہم نے کہا دلی تک بھی پہنچ جاتے, تو بولے والوو بس جاتی ہیں. انہوں نے فوراً فون کرا تو لے, اس میں 2 ہی سیٹیں خالی تھی. سبحان اللہ. فوراً انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھالا ہمیں اور پہنچا دیا. والوو بس میں ہم لیٹے تو ٹھیک اس وقت 11 بج رہا تھا, اور کروٹ بدلی جب 2-4 تو فوراً کیا دیکھا کہ صاحب ہم 5:30 بجے دلی, پرانی دلی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے. سبحان اللہ. اترے, سامنے مسجد ہے, فوراً گئے, اپنے رب کو یاد کیا, فوراً استنجا وضو کر کے نماز قضا ہو گئی, فجر کی نماز پڑھی. اے میرے رب, تو نے رات کٹوا دی. کیا پتا تم سجدے نہیں کر رہے ہو, 10 دن 15 دن ہو جا رہے ہیں, تمہاری غیرت ماری گئی ہے. ارے تو رب کے آگے نہ جھکائے گا, تیرا ایک ہی تو ہے, اس کے آگے نہ جھکائے گا. نہ, جمعے کو جھکوں گا, جمعے کی پڑھے گا. ہاں, اور اگر بدھ اور جمعرات کو مر گیا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبر میں بے نمازی بن کے جائے گا. تو اللہ اکبر. تو مجھے کچھ تو بتا دے میرے بھائی, تو ہے کون سی کٹاگیری کا مسلمان. فوراً ہم نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کیا, اور جیسے نکل کے باہر آئے ہم نے کہا بھائی کیا ہونا چاہیے, تو وہ ان کو جانا تھا ہریدوار. تو میں نے جلدی سے رکشہ کر کے, تو وہ تو برابر میں یہ کشمیری گیٹ, فٹاک سے گیا, ان کو ہریدوار کی گاڑی میں بٹھالا بس میں. اب میں آ گیا صاحب آنند بہار, تو ہوا تو گاڑی کیا, پبلک کے مارے بھروسہ نہیں, سارے روڈ بند کہ ادھر سے نہ جائے گی ادھر سے نہ جائے گی. بولے بھیا 8-8 9-9 گھنٹے میں آدمی مراد آباد پہنچ رہا, بلند شہر اور جانے کدھر کدھر ہوتا ہوا. ہم نے مدد مانگی, ہم نے کہا یا رسول اللہ کچھ ایسے وسائل پیدا ہو جاتے. فوراً روڈ کراس کرا تو ایک ماروتی آ گئی. بولے ملا جی کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جانا تو مراد آباد تھا. بولے رامپور تک جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رات ایک آدمی کو چھوڑنے آیا تھا, بکنگ تھی میری, اب میں جا رہا ہوں رامپور تک. کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جانا تو رودرپور ہلدوانی ہے. تو بولے رامپور سے ہی تو جائے گی گاڑی. میں نے ہاں. بولے بیٹھو رامپور تک. سبحان اللہ. کیا فٹاک سے کیا بٹھا لیا, 2-3 اور بیٹھے. تو ٹھیک وہ وہاں سے میں نے گھڑی میں دیکھا تو 6:30 بج رہا تھا, اور 10:30 بجے انہوں نے رامپور میں پہنچا دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 11 بجے گاڑی پکڑی, 2 بجے اپنے گھر پہ پہنچ گئے. اور جیسی گھر پہ پہنچے تو فوراً جاتے ہی وضو کر کے فوراً ظہر کی نماز پڑھ کے رب کو سجدہ کیا. میاں میرے رب قدیر, ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں, سارے روڈ بند, بارش کا ٹھکانہ نہیں, ٹرینیں رد, مگر میرے مولا تو نے کیسے پہنچا دیا. بے شک. خدا کی قسم, جیسا رب تمہیں یہاں پہنچا رہا ہے, یہاں کی منزلیں پار کرا رہا ہے, خدا کی قسم تو اس کا بن کے تو دیکھ, اس کو 24 گھنٹے میں 5 ٹائم سجدہ کر کے تو دیکھ, اس کا ذکر اس کا شکر کر کے تو دیکھ, اس کے محبوب کی سنتوں پہ عمل اور اس کے محبوب پہ درود و سلام پڑھ کے تو دیکھ. اللہ تجھے قبرستان سے ایسے ہی میدان محشر تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت. کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ غیبی مدد ہے, یہ تحدیث نعمت کے لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں. میں تمہیں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا پرہیزگار, بہت بڑا نیکوکار. نہیں نہیں نہیں, میں بہت بڑا گناہگار.
اللہ والے پوری پوری رات عبادت کرتے تھے پھر بھی روتے تھے، اور آج ہم اللہ کو سجدہ ہی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی ہنس رہے ہیں، پھر بھی چٹاخے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کے اندر 27ویں پارے کی آیت ہے، سورہ رحمان مشہور و معروف، 31 جگہ میرے رب نے تمہیں بار بار 31 جگہ تمہیں تنبیہ کی، یاد کرایا۔ کیا اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 بار یہ کہا میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم تو خالی شیشے میں جا کے صبح جب اٹھتا ہے تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کے میرے رب قدیر اگر یہ ایک آنکھ نہ ہوتی تو لوگ مجھے کانا کہتے، اے میرے مولا اگر میرا ایک کان ڈیمیج ہو جائے، اگر تو سننے کی صلاحیت بند کر دے تو لوگ مجھے بہرا کہتے، مولا یہ جو زبان چل رہی ہے اگر میری یہ زبان بند ہو جائے تو مولا لوگ مجھے گونگا کہتے، اور اگر یہ ایک ہاتھ نہ ہوتا تو لولا کہتے، اور اگر میرا ایک پیر کٹ جائے تو لوگ مجھے لنگڑا کہتے۔ مولا تو نے مجھے کتنی نعمتوں سے آزمایا، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر جب تو کہتا کہ واقعی میرے رب نے تو 31 بار اپنے بندے کو یہ بتایا اور سکھایا اور تنبیہ کی ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا، تو اتنی نعمتیں ہونے کے بعد بھی سجدہ نہیں، شکر نہیں، ذکر نہیں، حق بات ہے۔ میں نے ایک کتاب ہے سچی حکایت کے 5 حصے، سچی حکایت کے 5 حصے، حضرت مولانا ابو نور صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے لکھا، آپ نے اس میں ایک واقعہ نقل کیا، وہ سن لو، اس کے بعد میں پھر سلام پڑھ لو۔ ابو نور صاحب رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ دو لوگ تھے، غیر مسلم تھے، یہودی نصرانی تھے، غیر تھے۔ یار جو کون سا آدمی ہے جو اتنا ادھم مچا رہا ہے، ارے تھوڑی سی دیر اور شانتی رکھ لیتا بھیا، کلمہ شریف کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر کا معاملہ، بس تھوڑی دیر، جو بھی اندر یہ ہائے باللہ کر رہا تھوڑی دیر رک جائے، ارے خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک بار اور کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ دو مسلمان جو تھے یہ اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں دہاڑی کرنے جاتے تھے، مزدوری کرنے۔ ارے ادھر دیکھو تم، میرے ہٹنے کے بعد پوری رات ایسی دیکھتے رہنا ادھر، میں تھوڑی مل جاؤں گا تمہیں، میری تو بس موٹر سائیکل کھڑی روڈ پہ، اور اللہ کی عطا سے ایسے ٹائم سے مطلب یہاں سے نکلوں گا کہ جس کی موٹر سائیکل لایا ہوں اس کی مسجد میں سبحان اللہ انشاءاللہ نیت کرتا ہوں فجر کی پڑھوں گا جا کے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو رہا سوال اس کا کہ وہ اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں دہاڑی مزدوری کرنے جاتے تھے، تھوڑا سا پہاڑ کا راستہ تھا، ایسے کر کے چڑھ کے جاتے تھے، ادھر اتر جاتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے تھے اپنے گاؤں دہاڑی کر کے تو راستے میں جو پہاڑی اور جنگل پڑتا تھا تو اپنے گھر کے جلانے کے لیے تھوڑی سی لکڑیاں بھی لے لیتے تھے، چل ہی رہے تھوڑی لکڑی بھی لے جی تو ان کا روز کا یہ معمول تھا کہ گٹھے لکڑی کے بنائے اور آ گئے۔ ایک دن وہ گٹھے لے کے جب نکلے تو وہاں پر ان کو کچھ لوٹ پاٹ کرنے والے ڈکیت مل گئے، ان ڈکیتوں نے ان کے پیسوں کو بھی لوٹا اور پیسوں کے بعد میں پھر ان کی لکڑیاں بھی چھین لی، اور لکڑی چھیننے کے بعد ان کے دونوں ہاتھ پیر باندھ کے اور ان کو وہیں ڈال دیا۔ جب ڈال دیا تو وہ پوری رات وہاں پڑے رہے اور پوری رات اپنے بھگوانوں کو یاد کرتے رہے۔ تو وہ بار بار یہی کہتے رہے، جو جس کو بھی وہ پوچھتے ہوں گے، جیسے آج شیو جی ہیں، گڑیش ہیں، یہ بت ہیں، ان
کی پوجا کرنے والے ان کو مان رہے. ایسی وہ کہتے رہے لات و عزا پہلے بت ہوتے تھے, ان بتوں کا نام لے لے کے کہ ہمیں بچاؤ. جب صبح سحر کا ٹائم ہو گیا کوئی نہ آیا بچانے کے لیے, تو جھنجلا کے آخر میں کہنے لگے اے مسلمانوں کے اللہ تو ہی ہماری مدد کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مسلمانوں کے اللہ اللہ. مسلمان نہیں تھے وہ, مگر کیا کہا مسلمانوں کے اللہ. تم مسلمان بتاؤ, تم مسلمانوں کا واسطہ دیا. اے مسلمانوں کے اللہ تو ہی ہماری مدد کر دے. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ رسی کھول دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں نے کیا رب قدیر زندگی بھر جو شرک کرتا رہا, پوجا کرتا رہا, زندگی بھر جو تجھے چھوڑ کے دوسروں کے آگے جھکتا رہا, آج تیرا حکم کہ ان کی رسی کھول دے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان کی رسی نہیں کھولی تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کا اللہ بھی جھوٹا ہے اور مسلمانوں کے اللہ میں بھی کوئی طاقت, کوئی شکتی, کوئی پاور نہیں ہے. اس لیے جاؤ جا کے کھول دو. خدا کی قسم جیسے ہی فرشتوں نے کھولی تو کہنے لگے ابھی تو میں نے خالی مسلمانوں کے اللہ کہا تھا, ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا اے محمد کے اللہ. اے سبحان اللہ. ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے صدیق اکبر کے اللہ, عمر فاروق کے اللہ, عثمان غنی کے اللہ, مولا علی کے اللہ, امام حسین کے اللہ, غوث اعظم کے اللہ. ابھی تو میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا. ابھی تو میں نے یہی کہا تھا مسلمانوں کے اللہ. جب خالی مسلمانوں کا نام لینے میں, ان کا واسطہ دینے میں جب رسیاں کھل جاتی ہیں تو محمد عربی کے واسطے سے کیا کیا نہیں کھل جائے گا. اب دیر مت کرو, ان کی غلامی کا پٹا ڈال کے مسلمان بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ تیری اتھارٹی ہے, یہ تیری پاور ہے, تیرے ایمان کی. اور تم دن بھر کفریہ جملے بکرا. کیا ہوا؟ قسمت خراب ہے. تو خراب ہے, 2 لاکھ روپے لے دلی میں بدل والا. اب واشنگ مشین خراب ہوئی تو بدل گئی, کولر خراب ہوا تو بدل گیا, تو تیری قسمت خراب ہے بدل والا. کہا نہ یہ نہ بدلے گی. تو تیری خیرت ماری گئی ہے, تو کہہ رہا ہے قسمت خراب ہے. مسلمان کی قسمت خراب نہیں ہے, اس کے کرم خراب ہے, اس کے عمل خراب ہے, اس کا کردار خراب ہے. ارے آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی نہائی بچارے کی. اس لیے ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی پیاری بات ہے کسی نے شعر میں پیرو دی. کیا انہوں نے کہا ان کو یہ فخر تھا کہ ان کو حد سے سوا ملا. سبحان اللہ. غیروں کے لیے کہا ہے ان کو یہ فخر تھا حد سے سوا, وہ جتنا چاہتے تھے اس سے زیادہ دے دیا. ان کو یہ فخر تھا کہ ان کو حد سے سوا ملا, اور ہم کو یہ فخر ہے ہمیں رسول خدا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان کو اچھی صحت پہ, اچھے رنگ پہ, اپنی دولت پہ, کھیتی باڑی گاڑی پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. فخر کرے تو مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کرے. سبحان اللہ. ان کو یہ فخر ہے ان کو حد سے سوا ملا, اور ہم کو یہ فخر ہے ہمیں رسول ہے. میرے بھائیوں, اس لیے تم نائی کی دکان پہ جا کے ذرا اتی بنا دو, یہ اتی رکھ دو. کوئی اتی رکھے پھر رہا, کوئی یہ جھولا بالوں کا یہاں تک کر دو. یہاں سے ایسے ٹپوری بناؤ, کھڑ متنا بناؤ جو کھڑے ہو کے منتوں. سمجھ گئے؟ یہ 3 ڈگریاں میں نے لی, کھڑ متنا, لچا, لفنگا. اور بمبئی زبان میں ان تینوں کو ملا کے کہتے ہیں ٹپوری. ایسے مت بنو, شکلوں سے بھی پتہ نہ چل لیا کہ بھیا پتہ نہ رام پال ہے, سیتا رام ہے, کون ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, مفتی احمد یار خان جی جی نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی زندگی کتاب میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ آپ نے لکھا کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو جیسی ٹرین میں ہم نے سفر کرا تو ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا, خالی نام کا, کام کا نہیں, نام کا تھا. اب وہ بیٹھا ہوا تھا تو ان نے زبردستی ان میں جا کے گھس گیا سیٹ میں.
نہ بٹھا لو تم ادھر کو اینٹ کے نا. تو وہ سب غیر مسلم ایک ہی پریوار کے تھے اور انہوں نے اپنے جب گروپ ہوتا ہے تو ماری لیتا ہے. اب وہ پٹ لیا. پٹا کے جب اس کا اسٹیشن آیا تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا اسٹیشن آیا تو وہ اترنے لگا اور ہم لوگ کھڑے تھے, ہم بھی 8-10 تھے, وہ بھی 8-10 تھے. جب اترنے لگا تو کہنے لگا السلام علیکم. میں نے کہا ہائے افسوس, پٹنے کے بعد سلام کر رہا ہے تو, جب پٹ گیا تو اترتے ٹائم سلام کر رہا ہے. ارے اسی ٹائم پہ سلام کر لیتا تو ہم تجھے پٹنے سے تو بچا لیتے. حق بات ہے. ہمارا بھائی اکیلا پٹ رہا ہے. کیا کہا؟ ہمارا بھائی اکیلے پٹ رہا ہے. سلام سے ہی پتہ لگ جاتا, نہ ٹوپی سے پتا, نہ یہاں سے پتا, نہ لباس سے پتا, نہ زبان سے پتا, لیکن اس سے تو پتہ چلی جاتا. ارے آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس لیے بات سمجھانے والی ہے, سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے گھر پہ لچے لفنگے ڈانسر نچکیا ہجڑے پیدا مت کرو. یہ ہجڑوں کی فوج تو, ارے 2 مدینے میں ہجڑے آ گئے تھے, انہوں نے ہاتھوں میں مہندی لگا لی تھی تو رسول پاک نے ان کو نکالنے کا حکم دیا مدینے سے, کہ ان کو نکال دیا جائے مدینے سے. آج ہمارے گھر میں ناچنے والا اگر ہجڑا نہیں ہوتا ہے تو کوئی اللہ والا ناچا ہو آج تک تو مجھے بتا دو تو. تمہارے یہاں تو ڈی جے لگ جائے تو اس کے بعد میں دیکھو کیسا کیسا آ رہا ہے نکل کے. تو یہ ہجڑے کہاں پیدا ہو گئے؟ یہ ہجڑوں کی فوج. تبھی تو آج ہم بزدل قوم ہو گئے. پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا خدا کی قسم ماں کہتی تھی بیٹے سو جا, یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے قبر میں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ لوریاں سنائی جاتی تھی. مگر آج ماں تو ماں رہی. آج تو 24,000 کا موبائل ہے سینے پہ رکھا, اماں کہہ رہی ہاں للہ بھول گیا بند کرنا, تو کبھی اماں نے ہٹا دیا سینے سے, کبھی کسی نے. موبائل سے پیار ہے. ہم موبائل کے بیروتی نہیں ہیں, لیکن موبائل رکھو. اسی موبائل میں اللہ کے مقدس ولیوں کی تقریریں بھی تو ہیں. اسی میں قرآن کی تلاوت بھی ہے. اسی میں اللہ والوں کی اویس قادری جیسے عاشق رسول جو اللہ کا ولی ہے اس کی نعتیں بھی تو. بے شک سبحان اللہ. ثاقب مصطفی صاحب کی اللہ کا ولی ہے اس کی تقریریں بھی تو. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے موبائل ہمارے پاس بھی ہے. ہر آدمی آج یہ کہہ رہا ورتمان میں موبائل وقت کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کام نہ چلائے گا. تو ایک چچا ہمارے بیٹھے, میں نے کہا چاچا آپ کی عمر تقریباً 60 ہے, لیکن آپ یہ بتائیے 30 سالیں ہو گئی, 20-25 سالیں اس موبائل کو ریلیز ہوئے. اس سے پہلے لوگ آج یہی کہہ رہے ہیں نیو جنریشن اس کے بغیر کام نہ چلے گا. مگر آپ بتائیے آپ کے 2-4 لونڈے ہوں گے, اللہ نے اتنے بچے دیے تو کیسے کام چلا؟ تو ان کا نہیں, سب کام چلا, سارے کام چلے. موبائل نہیں تھا, لیکن آج وہ کہہ رہا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو ہم نے بھی ایک نئی اسکیم بنائی. ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں چلے گا تو ہمارے پاس میں بھی ایک آپشن ہے. بولے کیا؟ ہم نے کہا یہ دکھا رہے ہتھیار, یہ رکھو. بولے یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ شریف کا تحفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسبیح. تو ہم نے یہ دکھا دی. جب انہوں نے کہا کہ بھائی موبائل کے بغیر کام نہ چلے گا تو ہم نے بولے بھائی, ہم نے کہا یہ رکھو تم اپنے پاس میں. بولے ارے حضرت تسبیح اور میں رکھوں نہ تو 200-250 گرام کے موبائل رکھے گا, تسبیح سیتا رام اور آبے رام رکھیں گے, ہر پرساد رکھیں گے. اب میں رکھ لوں؟ نہ 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 نہ, تو ایسی غلطی مت کریے. آج لوگ حج سے جب آئیں گے نا تو مصلی دیں گے, زمزم کا پانی دیں گے, کھجورے دیں گے. تو ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. جیسے اس کا مقصد ہے بولنا, تو جیسے ہی کھجور دی تو یہ بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے. کھجور کا مقصد کیا ہے؟ ارے جلدی بولو, کھانا. اور زمزم جو پانی ہوتا ہے اس کا مقصد سمجھ گیا نا. ان حاجی صاحب نے زمزم دیا تو پی لیا اور کھجورے دی تو کھا لی, مقصد سمجھ لیا. پھر انہوں نے ایسے کر کے تسبیح دی. اسی کا مقصد سمجھ میں نہ رہا تو گھر جا کے کرے لیری ٹانگ دی ہے. تو ہر گھر میں ٹنگی پڑی ہیں, اور ہر گھر میں جو ہے وہ تاکوں پہ پڑی ہیں, اور بکسوں میں پڑی ہیں, اور دیلیوں اور ہر جگہ پڑی ہیں. تو میں نے کہا حاجی صاحب کھجور کا مقصد کھانا اور پانی کا مقصد پینا, اس کا بھی تو بتا دیجئے.
کہ یہ تسبیح مدینے سے لایا ہوں تمہاری محبت میں، اس کا مقصد ہے اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام تھا۔ اتنا درود و سلام پڑھ لے تاکہ آقا اگلی سال تجھے بھی اپنے مدینے میں بلا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ نہ کچھ کرنی نہ کرتے ہوئے مائک پہ آ کے ہم نے کہہ دیا، تم نے 10 کا نوٹ دے دیا، بولے اسی میں کام ہو جائے گا۔ اس میں کام ہوتا نا، اگر اسی میں کام ہوتا تو معاذ اللہ پھر تو یزید کا کام ہوتا، مگر کام اگر ہوا ہے تو میرے حسین کا۔ بے شک بے شک۔ تو اس کا مقصد ہے پڑھنا، یہ ہوتی ہے تو پڑھ بھی لیا جاتا ہے۔ ہم نے کیا کہ تم کہتے ہو کہ صاحب موبائل کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو ہمارے پاس بھی ہے ملٹی میڈیا، لیا نہیں ہے میں نے، ایک تحفہ دے دیا کسی نے، دوست نے، بولے نہیں حضرت آپ الگ، لیکن اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ فوٹو کہاں کیسے بھیجا جاتا ہے اور نمبر کیسے فیڈ کیے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا فیڈ کرتا ہے، مجھے کچھ، میں نے اس میں دماغ ہی نہیں لگایا۔ ارے اس میں جتنا دماغ لگاؤں گا اتنی دیر میں مدینے کی طرف تصور کر لوں گا، یہ تو یہی سبحان رہ اللہ، جائے گا، ہائے ہائے، واہ واہ۔ یہ تو یہی رہ جائے گا یار۔ تو ہم نے کہا ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں کہ یگ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ موبائل کے بغیر کام نہ چلے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہاں موبائل کے بغیر کام نہ چلے گا تو مرنے کے بعد بنا درود و سلام کے بھی کام نہ چلے گا۔ ہم موبائل کے لیے منع نہیں کرتے، موبائل رکھو مگر ساتھ میں، تسبیح بھی رکھو۔ اور جب تسبیح ہوئے گی تو پڑھو گے، میرے ساتھ میں پڑھ لو، بڑا آسان درود پاک ہے، پہلے میں پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھو۔ پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد۔ علی محمد، اب آپ سناؤ، صلی اللہ علی محمد۔ جب بندی یا بندہ ایک بار کہتا ہے صلی اللہ علی محمد، اس کے منہ پہ 70 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور رحمت کہتے ہیں فائدے کو۔ اور جب وہ کہتا ہے تیری میاں کی، تیری بہن کی، تو رحمت کے نہیں زحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، تو رحمت کے نہیں زحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تم رحمت للعالمین کے غلام، تو پچ 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 6-6 10 گھٹ کے کھا رہا ہے، آج بھی کر ادھر کو منہ۔ ارے خدا کی قسم، درود و سلام پڑھنے والا ہے، مصباح کی سنت ادا کرنے والا، تاکہ اور تیرے قریب بیٹھے کہ آہا مسلمان کے لباس سے بھی، اس کے جملوں سے بھی، اس کے منہ سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے یہی تو تھا پہلے۔ آج ہم جب نکلتے ہیں نا، میں عطر ویسے نہیں لگاتا ہوں، مگر جب میں سفر کرتا ہوں تو خوب عطر لے کے خوب لگاتا ہوں چم کے، اور جب میں سیٹ میں بیٹھتا ہوں تو غیر مسلمی زیادہ تر ہیں، کوئی مل گیا تو جب میں بیٹھتا ہوں تاکہ وہ یہ گھن نہ کریں مسلمان ہے، کیسی آ رہی ہے، کیسی کپڑوں سے آ رہی ہے، تم لوگ کالے 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 صابنوں سے نہ میل کٹا کر آئے، اس سے سونگ کے تو دیکھ کتنی بری آتی ہے۔ ان علاقوں میں نے بند کرا دیے بہت جگہوں، وہ کالا والا جو صابن ہے اس سے دھلتا ہے، میل کٹتا ہے، مگر کیسی آتی ہے اس میں، جا رہے آج جمعے کے دن وہی پہن کے، جی ہاں، بدبو آتی ہے۔ نہ سب چیز خریدن نہیں، عطر بھی لگانا حالت نماز کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے عطر لگانا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ میرے آقا کے لیے عطر کی کیا ضرورت تھی، میرے آقا کا تو پسینہ مہکتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں خوشبو لگا کے بیٹھتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے چپک کے بیٹھے، غیر مسلم بھی کہے واقعی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور تم 3 گھٹ کے اپنے کچھ 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 ہٹی جاؤ۔ ابھی اس دن میں سنبھل جا رہا تھا تو سرسی میں حضرت سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے لفنگا، اور گٹکوں سے منہ بھرا ہوا کھا رہا تھا، سب سے پیچھے والی سیٹ میں تھا بس میں، لے بھیا سرسی میں انہوں نے پچ کر کے جب مارا
اتنی دیر میں ایک اسکوٹر پہ بیچارہ سسرال جا رہا تھا، سفید کپڑے پہنے، پورے کندھے سے لے کے حضرت یہاں تک جی ان نے ساتھ دو اور بیٹھے تھے پیچھے، انہوں نے اسکوٹر گھما کے وہ لائن تک آ گئے سنبل کی طرف سرسی سے، انہوں نے وہیں روکا اور آ کے بولا بچے بتاتے وہ تھا کون سا جن نے، تو جی ایسے کر کے نیچے کو کر لیا، اور میں دل میں کہوں یا اللہ جے اس کے چہرے پہ ایسے پڑھیں چپاٹے کہ جو یہ بھول جائے، جی تو وہ دو چار تھے بولے بھیا یہ ہے ادھر بیٹھا ہوا، تو وہ ایسے تھا اس کا منہ، اس کو نکالا اٹھا، اتنے زور سے چپت مارے اس کے کہ پورا گٹکا نکل کے باہر ہو گیا، اور میری زبان سے نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حال ہونا ہے تمہارے، ہیں تم بنے پھر رہے ہو، ہاں جس دن کوئی پھنس گیا نا ایسا مل گیا، تو میں نے کہا بھئیے اب یہ جو چپت پڑے ابھی بھی کھا پائے گا، ابھی بھی کھائے گا کیا؟ ارے نیا جوڑا پہنا ہوئے تھا صاحب، اور دو لوگ تھے اس کے ساتھ میں، بات تو غلط ہے یار، کوئی بھی جا رہا ہے یار نیچے، ہے نہیں بھائی، ہمیں تو دیکھ کے ہی تھوکنا ہے، ایسے کسی مطلب اگر گٹکا نہ ہو ویسے ہی کھکار اگر کسی پہ پڑ جائے تو وہ چھوڑ دے گا، جی تو اس لیے ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ تسبیح رکھو، اور اگر کوئی آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا تو اس سے کہو یہ کیا، اگر یہ تو موبائل ہے وقت کی ضرورت، کہنا یہ قبرستان کی ضرورت، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا اس میں کمپیئر کیا کرتے ہو، کہنا موبائل اس لیے رکھتا ہوں دنیا والوں سے بات ہو جائے، تسبیح اس لیے رکھتا ہوں احمد مختار سے بات ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی بہت اپنا اچھا بھلا ہے. چاہتا ہے تم اسے چاہو جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اپنی عادت عادت عادت، اچھی عادتیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی اور بری عادتیں ہمیں جہنم میں لے جائیں گی، حق بات. اپنے اندر عادتوں کو دیکھو کہ باقی میرے اندر کون سی عادتیں ہیں، یہ درود و سلام پڑھنے کی عادت اچھی ہے یا بری، اچھی ہے. اچھی ہے نا تو یہ ڈالو عادت، ہاں؟ یہ جوا کھیلنے کی، گالیاں دینے کی، گڑ گڑانے کی، غصہ کرنے کی، ماں باپ کو جھڑکنے کی، یہ ساری عادتیں غلط ہیں، بے پردگی، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے کی، یہ عادتیں غلط، اب یہ درود و سلام کی عادت اچھی ہے نا، جی نماز کی عادت اچھی، صبح اٹھنے کی عادت اچھی، سجدے کی اچھی، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی، اچھی اس کا ذکر کرنے کی اچھی. اچھی عادتیں اپنے اندر لاؤ نا یار، کون روکے، حق. اب میں بیٹھا اپنے ہلدوانی سے تو وضو تھا میرا، اثر پڑھ کے بیٹھا تھا، اور جب میں بیٹھا تو پوری گاڑی میں زیادہ تر غیر مسلم تھے، میں نے پڑھنا شروع کیا، جب پڑھنا شروع کیا تو کسی نے آج تک میرا ہاتھ ہی نہ روکا، میں تو مراد آباد آتا ہی رہتا ہوں، مراد آباد، پاک باڑہ اور پوری جو روڈ سمجھ لو، کہاں کہاں کے تمہیں نام بتاؤں، ادھر بھی کوئی کم تھوڑی کہ دیپ پور ہو، امیڑا ہو، غوث پور ملک ہو، اور اس ادھر کو آ جاؤ کرن پور ہو، اور ادھر کو آ جاؤ گنگداس پور ہو، اور جانے کون کون سے گاؤں، 360 گاؤں میری کتاب میں اب تک لکھے ہیں، 19 سال کے اندر 360 گاؤں میں گھس گیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر بیلاری کے چھیتر کے گاؤں ہو، سنبل کے چھیتر کے گاؤں ہو، اللہ کی عطا سے، بہت اچھا. اور کوئی اتنا بڑا خطیب ہندوستان نہیں، کوئی اتنا بڑا میں علم والا نہیں، لیکن کمی ہے ان علاقوں میں علماء کرام کی، عالموں کی، لیکن لوگ مجھے بلاتے ہیں حضرت، اس لیے بلاتے ہیں تمہاری بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت. کمی نہیں، قدم قدم پہ آپ کو ملا، ہم اسی لیے بلاتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، جی چاہے 40 ماہ ہو، دیکھو حضرت نے جہاں بھی امامت کی الات پور میں، ان کے بیٹے کی پہلی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے منڈھے میں بلایا، اور 7 بیٹوں میں جوان پٹھا، 18 سال کا بیٹا، ہائے ہائے اس کی موت ہوئی، اس کے 40ویں میں بھی مجھے بلایا بابو بھائی، حضرت اسی میں تھے حافظ نفیس صاحب، سمجھ گئے، تو اس لیے بھیا اس کی عادت بنا لو، اور یہ تسبیح جیب میں رکھو، اور کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف جو پڑھتا رہتا ہے صلی اللہ علی محمد، یہ آسان درود ہے، جی اس لیے سبحان میں نے یاد کرا دی،
اور اگر تمہیں پہلے ہی سے یاد ہے تو ہر درود کی فضیلت اپنی جگہ برحق ہے. بے شک بے شک. آپ کو جو یاد ہو وہ پڑھو, لیکن 313 مرتبہ پڑھو پڑھو پڑھو. پورے دن ٹائم نہ رہے تو رات کو لیٹتے ٹائم پڑھو. اس محبوب پروردگار پہ پڑھو کہ جس کا ذکر میرے اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان. تم اس کے امتی ہو. تو یہ صلی اللہ علی محمد بہت آسان درود پاک ہے. انشاءاللہ بتا دو آج ہاتھ اٹھا کے تسبیح کون کون رکھے گا؟ رکھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی جب تم صبح سے جب تسبیح پڑھو گے نا تو لوگ پوچھیں گے ارے یہ کیا ملا جی بن گئے؟ تو کہنا ملا جی نہیں, عاشق رسول بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاؤں کے تو ہم غلام ہیں. ملا علی قاری, ملا لقب بہت بڑا ہوتا ہے. جی جی. لیکن لوگ حکارت سے کہتے اے ملا جی ادھر کو ہو جا. یہ حکارت سے کہتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں اس کی. مگر یہ بہت بڑی ڈگری ہے ملا کی. میرا آقا میرا داتا جس نے 22 لاکھ کو کلمے پڑھائے, میرا غریب نواز بھی ملا ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہنا ملا نہیں بنے مگر عاشق رسول بن گئے. بھائی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو تھا روڈ سے گزر رہا تھا اور وہ بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا. ورڈ شب کیا؟ تربت کہتے قبر کو, اور دید کے معنی دیدار. ٹھیک, تو وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تربت میں دید ہوگی رسول انام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں دیدار ہوں گے مصطفیٰ کے. تمہاری زبان سے سبحان اللہ اس لیے نہیں نکل رہا ہے کہ تمہاری عادت ہی نہیں ہے کہنے. جی جی جی. ارے جو عادت ہوگی وہی تو لکھ لائے گا. حق بات. ارے عادت نہیں ہے تو بنا لو. بنا لو. یہی بنائی جائے گی, قبرستان میں تھوڑی بنائے گی. یہی بنے گی. تو وہ انہوں نے کہا کہ تربت میں دید ہوگی رسول انام کی. تو کسی نے پوچھا کہ قبر میں دیدار ہوں گے مصطفیٰ کے, اس کی کوئی پلاننگ ہے کیا؟ کوئی انتظام؟ کہنے لگے آگے کا بھی تو شعر سن لو. سناؤ. تو کہنے لگے تربت میں دید ہوگی رسول انام کی. سبحان اللہ. تم بھی کہہ لو سبحان اللہ. اور جو کہتا رہے گا اس کو دیدار ہو بھی جائیں گے. تربت میں دید ہوگی رسول انام کہ تربت میں دید ہوگی رسول انام کی. عادت 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 بنا رہا ہوں درود و سلام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب بول دو, کہو عادت عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. درود و سلام. اچھی عادتیں جنت میں لے جائیں گی اور بری عادتیں جہنم. زور سے بولو جہنم میں. جہنم کا بھی یاد رکھا کرو نام. ہاں, یہ جنت 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 کر رہا ہو, جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں پڑوسی تھوڑی جائیں گے. ہاں, اس لیے بہت سی باتیں کرنے کو تھی, آج کی اتنی کافی ہے. پھر کبھی موقع ملا, کیونکہ میرا جو ٹائم ہے نا پروگرام کا وہ ہے 11 بجے کا, 11 سے لے کے 1 تک. اب جب بٹھا لئی تم نے 1 بجے تو تم یہ بھی نہ کہتا, اتنی بھی نہ کہتا, تو تم کہتے لے حضرت. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ میرا کام ہے تبلیغ کا, یہ میں نے تبلیغ کی ہے. جی جی جی. کیا ٹائم ہو بہت گیا؟ اچھے بہت اچھے. پورے 3 بج گئے. 3 بج گئے, مجھے وہاں جانے میں 2 گھنٹے لگیں گے. تو میں تمہیں 20 منٹ بعد اور سناؤں گا. ہاں, ویسے یہ ٹائم ہے بہت خطرناک. چاچا صحیح کہہ رہے ہیں جی. جو سو جائے گا. اب وہی صاحب ہے حضرت جن نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ فجر کیا پڑھائے گا؟ جی جی. وہ تو وہی کہے گا کیا نہائے ہوئے نہیں, یا نہائے دائی اور یا نہائے 4 میاں بھائی. جی. یہ تو سمجھ لیا تسبیح کا معاملہ سمجھ میں آ گیا نا. انشاءاللہ عادت بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب ایک بات اور سن لیجئے بس. دیکھو یہ تو کہیو مت آج رات تو خراب ہو ہی گئی, لاؤ اور سنا دو. تو آج تک کی راتیں کیا سب کامیاب ہوئی؟ معاذ اللہ یہ خراب ہو گئی. ارے جب تک بندہ اللہ کے ذکر کی محفل میں رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے. بے شک بے شک بے شک. گناہوں سے بچا رہتا ہے. ابھی ہم اس محفل کو چھوڑیں گے, تم فوراً جیب سے موبائل نکالو گے اور موبائل نکالنے کے بعد میں پھر تم دیکھو گے. ہاں ہاں, تھوڑا پانی میں بھی پیوں گا بیٹا.
कलमे शरीफ का जिक्र करो, ला ला इलाहा, इलाहा इल्लल्लाह सही से पढ़ो, देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक किसान, कौन? एक किसान, एक किसान अनपढ़, अंगूठा टेक, कोई इल्म नहीं, कोई नॉलेज नहीं, किसी तरीके का कोई पढ़ाई नहीं। क्या मामला था कि जिंदगी जब गुजर गई तो थोड़ी सी रह गई तो फौरन इमाम साहब के पास आ गया। जी जी इमाम साहब के पास आ गया वो किसान, अनपढ़ था, अंगूठा टेक, कहने लगा हजरत कुछ याद ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा, दुरूद से पाक, अत्तहियात, गुसल का तरीका तो याद करा दो। इमाम साहब की सोबत में रात को आता रहा, हजरत थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे, तो ऐसा सीखा, क्योंकि जो जट आदमी होता है, उजट का लट, जब वो पक्का नमाजी बनता है तो बनता ही है पक्का वाला। जी 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 हाँ, कुछ तो वैसे होते हैं कि असर पड़ी तो मगरिब छोड़ दी, और मगरिब पड़ी तो ईशा छोड़ दी, उनकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, तो ये किसान जो थे, इन्होंने जब सीख लिया तो पांचों वक्त के पैटर्न नमाजी बन गए। सुभान अल्लाह। और इनकी पहले ही से आदत थी सुबह 4 बजे उठने की। अब जल्दी से सुनो, मामला ये हुआ कि एक रात तमाम रातों की तरह ये सोए ईशा पढ़ के, तो इन्होंने क्या देखा कि भूकंप आ गया, हला चला। जब भूकंप जलजला आया तो बड़े बड़े जो पेड़ थे वो 5-5 फीट गहरे, वो नीचे से उखड़े, बिल्डिंगें गिर गई। अभी देखा तुमने कैसे कैसे भूकंप आए। जी 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 तुर्की के अंदर भूकंप आया, 10,000 आदमी रात में सोता का सोता। बेशक हक बात है। अल्लाह ने उनके घरों को कब्रिस्तान बना दिया। बेशक बनाया नहीं बनाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कहा या रसूलल्लाह, घर भी कब्रिस्तान होता है? आका ने फरमाया हाँ, जिस घर में सजदा ना हो, तिलावत ना हो, जिस घर में नमाज ना हो, वो घर कब्रिस्तान है। बेशक हक बात है, हक बात। तो उन्होंने, अब पता ये लग रहा, मैंने नमाजी ना पढ़ी, ना तिलावत, ना कुरान, ना जिक्र, ना शुक्र, रात दिन गाने बज रहे हैं, तो मैंने अपने घर को कब्रिस्तान बनाया। फिर जब अल्लाह नाराज हो गया, हला जला आया, तो धसा दिया, तो अल्लाह ने भी कब्रिस्तान बना दिया। हक बात है, हक, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही वो भूकंप आया, तमाम मकान गिर गए, पेड़ उखड़ गए। ये आदत के मुताबिक सुबह उठ गया। जैसे ही ये सुबह उठा, उठने के बाद में इन्हें देखा चारों तरफ, तो तमाम महल गिरे हुए थे, बिल्डिंग, बड़े बड़े पेड़ उखड़े पड़े थे। तो इनने क्या, यार मैं तो किसान हूं, मैंने तो धान की पौध लगाई है, अभी 1 महीना हुआ है, उसकी औकात क्या इन पेड़ों के आगे, 5-5 फीट गहरे। कहने लगा कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी। नमाज पढ़ के बोला खेत तक अल्लाह का जिक्र करके टहलने चला जाता हूं। ये जब घर से अल्लाह का जिक्र करते हुए खेत में पहुंचा, तो सब्ज, हरे को कहते हैं शादाब, जी सब्ज शादाब, हरी भरी खेती, हवा चल रही थी और वो झोंके ले रहे थे पौधे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो पौधे झोंका ले रहे थे, तो ये किनारे पे खड़े होकर के पूछने लगा उन पौधों से, अभी नहीं, रुक जाओ बेटा, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, सुन लो थोड़ी, ये आखिरी जुमले, अब बैठ जाओ, बोतल दे दो। तो वो जब धान के झोंके, आपने तो देखा होगा भाई, जी जी अरे जी लेते नहीं झोंके, झोंके लेते। पौधे, घास। तो ये खेत के किनारे पे कहने लगा, अरे मेरे धान के पौधों, महल गिर गए, बिल्डिंगें गिर गई, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, रात के भूकंप और जलजले से तुम कैसे बचे? तो जानदार और बेजान चीजें सब अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। तो उन पौधों से एक आवाज आई, सुना दूं वो आवाज? जी 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 उन पौधों से आवाज आई कि सुन, जब वो तूफान आया था ना, जब वो जलजला आया था, तो हमने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमले पे ध्यान दो, क्या कहा? हमने अपने आप को अल्लाह के आगे, बोल दो,
अल्लाह के आगे झुका लिया था। हमने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका लिया था। फिर दूसरी आवाज आई, हमने ये सुना है जो झुक जाता है वो बच जाता है। बेशक 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 जो झुक जाता है वो बच जाता है। का फिर ये जो इतने इतने बड़े दरख्त कैसे उखड़े? तो दूसरी आवाज आई, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। बिल्कुल हक बात है। तू 6 दिन तक अकड़ा अकड़ा रोटों पे, होटलों पे, दुकानों पे फिर रहा है, ऐसा उखड़ेगा पता ही ना चलेगा। मस्जिद ना गया ना गया, बेनमाजी बन के मरा, हाँ, मगर ऐलान तेरा उसी मस्जिद में होगा कि फला का बेटा मर गया, फला साहब मर गए, उनके जनाजे की नमाज ईशा के बाद, जोहर के बाद, मगरिब के बाद में। अरे कोई तो 5 वक्त की नमाजें हैं, इसी में तो नमाज जनाजा होगी जी है? अब तुम अभी यही सोचे बैठे हो अभी से पढ़ लूं, अभी से नमाजी बन जाऊं। नमाज तो पढ़ता हूं, जुमे की पढ़ता हूं। अरे जब जुमा तुम पढ़ोगे, जुमा जुमा तो शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जो मेरे बाप दादा जो कब्रिस्तान में लेटे, क्या वो पढ़ेंगे? अरे मैं अपने ही कह ले रही हूँ, हाँ, कहीं तुम्हारे कह दिए तुम्हें बुरा ना लग जाए। जी अरे आ रही समझ में ना आ रही है? आ रही। अरे घर को भी कब्रिस्तान बनाए पड़ा है और मस्जिद को भी वीरान करे पड़ा है, और उसके बाद में ये कह पड़ा है कि बेशक बेशक हिंदुस्तान के तो 10-12 साल से खराब है, इससे ज्यादा तो कब्रिस्तान से खराब हक बात हो चुका। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, दुआएं करवाओ, और उसके बाद में बस नमाज 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 नमाज। जब बंदा मोमिन नमाज में ऐसे करके खड़ा हुआ, हो गया खड़ा। अब वो खड़े होने के बाद में जैसी नियत बांधी तो खड़ा हो गया, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ी, उसके बाद में पूरे कुरान का जो मजमून निचोड़ है वो अलहम्दो शरीफ में है। बेशक और सुभान अल्लाह। अलहम्दो शरीफ सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फर्ज है, जरूरी अनिवार्य है, नहीं पढ़ी तो नमाज। अब वो अलहम्दो खड़ा हो गया, तो अब अलहम्दो शरीफ पढ़ के क्या कह रहे हो तुम? ये अरबी है ना जी भाई, अल्लाह का कलाम है, कुरान कायमे है अरबी। जल्दी जल्दी बोलो। अरबी में तो अब अरबी का तर्जुमा उर्दू में तुम कह क्या रहे हो? अब आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद, तर्जुमा भी अर्ज कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और रहमान रहीम, वो रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है। बेशक सुभान अल्लाह। या का नाबुदो वैया का नस्ताइन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तुझी से मदद मांगता हूं। सुभान अल्लाह। फिर आप क्या कह रहे हैं? इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पे चला। सुभान अल्लाह। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते पे चला कि जिनके ऊपर तेरा इनाम नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आप कह रहे हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे मत चलाना कि जिन